جنوبی لبنان میں اقوام متحدہ کی امن فورس کے اہلکاروں پر اسرائیلی ٹینک نے فائرنگ کی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے واقعے کی وجہ موسم خراب اور غلط فہمی قرار دیا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ UN اہلکاروں کو مشتبہ سمجھ کر نشانہ بنایا گیا۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ لبنانی فوج نے واقعے کی سخت مذمت کی ہے۔ لبنانی فوج نے اسے UN امن فورس پر خطرناک حملہ قرار دیا۔ فوج نے کہا کہ اسرائیلی فائرنگ خطے میں اشتعال بڑھانے کے مترادف ہے۔ کوٹلی آزاد کشمیر میں کباڑ کی دکان میں دھماکے سے 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ تتا پانی بازار میں دھماکہ خیز مواد پھٹنے سے زوردار دھماکہ ہوا۔ ریسکیو اہلکاروں نے زخمیوں کو فوری اسپتال منتقل کیا۔ واقعے میں 4 افراد زخمی ہوئے جنہیں DHQ پہنچا دیا گیا۔ علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا اور دکان کو شدید نقصان پہنچا۔ پولیس نے حادثے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ اسرائیلی حکومت نے 7 اکتوبر 2023 کے حماس حملوں کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنانے کا اعلان کیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق عوام ریاستی کمیشن کے قیام کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ دیر اثنا غزہ میں اسرائیلی فوج کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ غزہ شہر میں فائرنگ سے ایک فلسطینی شہری شہید ہوا ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر توباس میں بھی اسرائیلی فائرنگ سے ایک فلسطینی شہید ہوا۔ صورتحال پر علاقائی سیکیورٹی اداروں کی گہری نظر برقرار ہے۔ پاکستانی کپتان شاہین شاہ افریدی کا کہنا ہے کہ بابر اعظم اور محمد رضوان نے ہمیشہ شاندار پرفارمنس دی ہے۔ راولپنڈی میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے جونیئر کھلاڑیوں کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے سینئر کی موجودگی کو ضروری قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ بابر اعظم اور رضوان کی کارکردگی ہمیشہ ٹیم کے لیے اہم رہی ہے اور سٹار بیٹر کی سنچری کا طویل عرصے سے انتظار تھا۔ شاہین شاہ افریدی کا کہنا تھا کہ بابر نے سخت محنت کی، خود پر بھروسہ رکھا اور نیٹس میں بھرپور فوکس کے ساتھ تیاری کی۔ ان کا کہنا تھا کہ رضوان نے دونوں میچز میں ٹارگٹ پورا کر کے اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے بتایا کہ وسیم جونیئر انجری کے باوجود ٹیم کے ساتھ رہے اور ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔